حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا، ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے، پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کریں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں خرچ کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورہ کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ کا حق مانے گا تو یہ تیرے لیے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بنا تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کا کام ہے۔ اور اپنے گال نہ پھلا لوگوں کی طرف، اور مت چل زمین پر اکڑتا، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے گئے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ، مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے، آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔
اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ حدود نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام یہ خط دیا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا: میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔